گفتگو کرنی ہے وہ ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں ان کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت پہنچی ہے۔ خواہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو، خواہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، لیکن جو تقویت اور جو حفاظت امیر المؤمنین خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے پہنچی ہے اور ملی ہے، وہ ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنی تقویت ہوگی اسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، کہ جس کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جب تم جاؤ گے تو یہ اسلام روئے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی گواہیاں موجود ہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ہم ایسی آوازیں بھی سنتے تھے رونے کی کہ جو ہمیں رونے والا نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر یہ معاملہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پہلے فرما دیا تھا۔ 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی اور آدھی دنیا کے اندر حکومت کر ڈالی، کہ جس پر یہود نے بھی کہہ دیا کہ اگر 10 سال اور عمر زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت آ جاتی۔ تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے بارے میں اور اسلام کی حفاظت کے بارے میں، ان کی گواہیاں موجود ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا کر ڈالی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ خاص عمر سے اسلام کو قوت عطا فرما، اور آپ کی وجہ سے اسلام کو یقیناً بڑی تقویت ملی ہے۔ کتب تواریخ کے اندر موجود ہے اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پوری داستان موجود ہے آپ کے اسلام لانے کی، کہ جس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی حیثیت، کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں تھا، بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی دجنان میں گئے تو گزرتے ہوئے آپ نے ان پہاڑیوں کو دیکھا اور دیکھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ، یہ ہے وہ پہاڑیاں کہ جس جگہ پہ عمر بکریاں آ کر چرایا کرتا تھا، اور میرے باپ مجھے پھر کہتے کہ ان بکریوں کو ایک لائن میں کھڑا کرو، سیدھے طریقے سے ان کو کھڑا کرو۔ تو کہنے لگے کہ میں جب بکریوں کو سیدھے طریقے سے کھڑا کرنا چاہتا
تو 5 بکریاں بھی لائن میں کھڑی نہ ہوتی تھی۔ کہتے ہیں یہ تو ماہ مدینہ کے قدموں کی برکت ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس وقت جب اسلام نہیں قبول کیا تھا تو 5 بکریاں بھی لائن میں کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ آج سرکار کے قدموں کی برکت ہے کہ میں نے پوری امت کو ایک لائن میں کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ بہت بڑی ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نماز پڑھتے تھے، اور وہیں پہ جماعت ہوتی، وہیں پہ ذکر و اذکار ہوتا، وہیں پہ تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے کہا کہ بابو علیہ السلام نماز کا وقت قریب تھا تو نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نماز دار ارقم میں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اتنا بڑا رب کا گھر اور بڑی فضیلتوں کا حامل کعبہ شریف مسجد حرام، وہاں پہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں نماز بھی وہیں پہ پڑھنی چاہیے، کیا ہمارا اسلام سچا نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں سچا ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو کیا لگے کہ بابو پھر ہم نماز جو ہے وہ حرم کعبہ میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تجویز تھی سرکار نے سنی تو سرکار نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ایک صف 2 صفیں تھی، 2 صفیں بنا کر کعبہ شریف میں جا رہے تھے۔ ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ یہ آواز بلند کر رہے تھے کون ہے جو میرے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے اور پھر وہ اپنے بچوں کو یتیم کر ڈالے؟ کون ہے وہ کہ جو غلط نظروں سے میرے نبی علیہ السلام اور ان کے غلاموں کی طرف دیکھے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کر ڈالے؟ اگر کسی کے اندر ہمت ہے، کسی کے اندر اگر جرت ہے تو پھر آ کے ہمیں روکے اور پھر ہمیں آ کر جو ہے اس پر پابندی لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پر اترے، مسجد حرام میں وہاں پر جا کر نماز پڑھی۔ صحابہ کرام نے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، کسی کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ یعنی آپ کو جس جہت سے بھی آپ دیکھیں تو ایک نرالا سا انداز نظر آتا ہے۔ ہجرت کا وقت ہے تو پھر بھی مسلمانوں نے چھپ چھپ کے ہجرت کی ہے، کوئی رات کو نکلا، کوئی دن کو نکلا، کوئی کسی وقت نکلا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو، ہجرت بھی کی ہے تو برملا سرعام سورج جو ہے وہ چڑھ رہا تھا، اس وقت آپ حرم کعبہ میں تشریف لے آئے۔ 20 لوگ اور بھی تھے آپ کے ساتھ، تو آپ نے مکہ شریف میں بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے مکہ شریف سے، اگر کسی کے اندر جرت ہے تو عمر کو روک کے دکھائے، کسی کے اندر ہمت ہے تو عمر کے رستے پہ کھڑا ہو جائے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کروائے، اگر کوئی چاہتا ہے اپنی بیویوں کو وہ بیوہ کروائے اور اپنے گھر میں ماتم جو ہے وہ کروائے، تو پھر عمر کا رستہ روکے، عمر کو ہجرت سے روکے۔ کسی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کی ہمت نہیں پڑی، حالانکہ اس وقت جو ہے ابو جہل بھی موجود تھا،
ابو سفیان نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت وہ بھی موجود تھے، عتبہ بھی موجود تھا، شیبہ بھی موجود تھا، ابو لہب بھی موجود تھا، ولید بن مغیرہ بھی موجود تھا، بڑے بڑے کفار کے جرنیل اس وقت موجود تھے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں پڑی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکے۔ یہ تو معاملہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دیکھیں الریاض النظرہ شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے دو ٹوک ہوتے تھے۔ سرکار سے جو محبت کا انداز تھا وہ اتنا عجیب انداز تھا، آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر کی موجودگی میں بلند نہیں بول سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک منافق وہ جس نے سرکار کا کلمہ زبان سے پڑھا لیکن دل سے نہیں پڑھا، کہلاتا مسلمان تھا، ان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہا تھا۔ یہودی جو تھا وہ تھا جس نے سرے سے سرکار کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا۔ اس نے اس منافق سے کہا آؤ جاتے ہیں تمہارے نبی کے پاس اور وہاں پر جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہیں گے۔ وہ منافق جو تھا اس نے پہلے تو کہہ دیا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں جو یہودیوں کا سردار تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ جس نبی کا تم پڑھتے تم ان سے فیصلہ کروانا نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ یہودی کا اور ایک مسلمان منافق کا فیصلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، نبی علیہ السلام نے دونوں کی باتوں کو سن کر سرکار نے فیصلہ یہودی کے حق کے اندر کر دیا۔ اب وہاں سے وہ نکل کر اس نے یہودی سے کہا، منافق مسلمان نے، کہ یہ فیصلہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس لے جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا معاذ اللہ۔ جب وہ ان کے پاس چلے گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دونوں کی باتوں کو سن کر انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق کے اندر کر دیا۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر نے بھی فیصلہ کر دیا، منافق جو تھا پھر بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے ہم حضرت عمر فاروق کی عدالت میں لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو دستک دی، وہاں پر پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، یہودی نے ساری بات سنائی، کہا یہ مسلمان جو ہے اس کا اور میرا جھگڑا ہوا، یہ فیصلہ ہم سرکار کی بارگاہ میں لے کر گئے، تمہارے نبی کی بارگاہ میں، انہوں نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا، پھر یہ فیصلہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں یہ منافق لے کر گیا، انہوں نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا۔ اب یہ کہتا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اب یہ فیصلہ جو ہے دوبارہ تمہارے پاس لے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کو سنا تو کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ۔ آپ نکلے، اندر داخل ہوئے کمرے کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے تلوار لے کر آئے تو آپ نے اس تلوار سے اس منافق مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ اب جب سر قلم کیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ بولا، فرمانے لگے جس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہ ہو تو پھر اس بندے کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ یہ شور پڑ گیا منافقین نے اور کچھ غیروں نے شور ڈالا کہ دیکھو حضرت عمر نے اپنے ہی مسلمان کو قتل کر دیا ہے، ان کے رشتہ داروں نے، خاندانوں نے شور ڈالا۔ ابھی سرکار تک یہ بات پہنچی ہی تھی، سرکار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ساری بات سنی حضرت عمر کی۔ ادھر اللہ کریم کی طرف سے رب نے حضرت جبریل کے ذریعے سے قرآن کی آیت نازل کر دی حضرت عمر کے حق میں۔ وہ قرآن کی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، رب فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف
اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. کہ یعنی جو رب کی کتاب جس سے فیصلہ سرکار کرتے ہیں تو تم جو ہے ان کو دیکھو کہ منافق جو لوگ ہیں، رأیت المنافقین، تو منافقین کو دیکھو کہ وہ سرکار کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. اب یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں حضرت جبریل لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ حضرت جبریل نے کہا کہ میرے نبی علیہ السلام رب ذوالجلال نے حضرت عمر کا نام فاروق اعظم رکھ دیا ہے. فرق بی بین الحق والباطل، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. فرمانے لگے، حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میری وجہ سے میرے رب تعالیٰ نے جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، رب ذوالجلال نے میری وجہ سے. اور بلکہ ایک مقام پر یہ حدیث شریف موجود ہے الریاض النظرہ شریف کے اندر کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضرت نزال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑی خوش طبی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے مسکرا رہے تھے، تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں، ان کی شان مجھے بتائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان کو بیان کرتے ہوئے آپ نے جملہ بولا، فرما لگے ذاک امرؤ سماہ اللہ الفاروق فرق بین الحق والباطل. فرمایا عمر فاروق کی شان کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا رب ذوالجلال نے ان کا فاروق نام آسمان سے اتارا ہے، کسی زمین والوں نے نہیں رکھا، آسمان والوں نے رکھا. آسمان والوں سے مراد رب کی ذات ببرکات ہے. فرمایا جو فرق بین الحق والباطل، فرمایا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، یہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی نے جس وقت انتقال کیا تو اس وقت یہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ بہت بڑا منافق تھا. ان کا بیٹا تھا عبداللہ، وہ پکا سرکار کا صحابی تھا اور عاشق رسول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ محبوب میرے والد گرامی کا جنازہ پڑھائیں اور ساتھ اپنی قمیص بھی دیں تاکہ میرے والد گرامی کو پہنائی جائے. چونکہ وہ منافق تھا تو بیٹا بیٹا ہوتا ہے، تاکہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں اور آپ کی قمیص کی برکت سے جو ہے ان کو قبر کے اندر برکت مل جائے. یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو چیز لگتی ہے رب ذوالجلال ان کا فائدہ قبر میں بھی دیتا ہے. کیونکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. اور ایک اور مقام پر ہے سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو ہی دیکھا، یا جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کے جلووں کو دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا حالت ایمان میں رب تعالیٰ تو ان کو بھی جہنم کے قریب نہیں جانے دے گا. تو یہ بیٹا کہنے لگا کہ آپ میرے ابا جی کا جنازہ بھی پڑھائے اور ساتھ ساتھ ان کو قمیص بھی آپ پہنائیں، یعنی مجھے دے میں ان کو پہنا دیتا ہوں. تو حضرت نبی علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ اس منافق کی جنازہ پڑھانے لگے ہیں، نماز پڑھانے لگے ہیں جو منافق ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے عمر، میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ مجھے اختیار دیا ہے. قرآن کی آیت سرکار نے پڑھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے محبوب علیہ السلام
آپ ان کے لیے استغفار کرو، یعنی منافع کے لیے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے بخشش طلب کرو یا بخشش طلب نہ کرو، ان تستغفر لهم 70 مرۃ، یعنی اگر آپ بخشش ان کے لیے 70 مرتبہ بھی طلب کریں گے، فلن یغفر اللہ لهم، میرے نبی میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ عمر یہ تو میرے رب نے اختیار دیا ہے کہ اگر میں بخشش طلب کروں یا نہ کروں تو میرا رب مجھے کہتا کہ میں کبھی بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اب اس کے اندر جو حکمت تھی کہ سرکار کیوں تیار ہوئے ان کے لیے جنازہ پڑھانے کے لیے، اس میں ایک لمبی بحث ہے، لیکن جس وقت یہ بات ہوئی تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یا نبی اللہ، رب نے آپ کو منع کیا تھا آپ نماز نہ پڑھائیں، سرکار نے آگے یہ جواب دیا تھا کہ عمر مجھے رب نے منع نہیں کیا، اختیار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو رب ذوالجلال نے سرکار کے اوپر قرآن کی آیت نازل کر دی، اور آیت بھی کیا نازل کی کہ جو لفظ حضرت عمر فاروق نے بولے تھے انہی لفظوں کے اوپر رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے نبی علیہ السلام ہرگز ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ جن لوگوں نے میرے نبی آپ سے غداری کی ہے، آپ کے رب سے غداری کی ہے، اسلام سے غداری کی ہے، تو محدثین نے لکھا کہ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق کی کہ جو مشورہ جو ہے حضرت عمر فاروق نے سرکار کو دیا تھا، رب نے اسی مشورے کے اوپر قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا ہے۔ اور بلکہ اسی طرح وہ دوسری جو تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے تو آپ کی زمین مدینہ شریف کے باہر تھی، آپ اس زمین کے لیے جاتے، اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتے، کوئی کھیتی باڑی یا جو کچھ بھی معاملہ ہوتا وہاں پر آپ جاتے، تو وہاں پر ایک یہودیوں کا مدرسہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی چلے جاتے۔ ایک مرتبہ جب وہاں پر گئے تو یہودی جو تھے وہ آپ کو کہنے لگے کہ آپ سے ہمیں بڑا پیار ہے، یقیناً آپ بھی ہم سے پیار کرتے ہوں گے، اس لیے تو آپ ہمارے پاس آتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی یعنی انہوں نے خوشامد کی اور ان کو خوش آمدید کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ جواب دیا، فرمانے لگے کہ میں جو تمہارے مدرسے میں آتا ہوں یہ اس لیے نہیں آتا کہ میں تمہارا کوئی درس سنتا ہوں یا میں تمہاری باتوں کے اوپر سن کر مجھے یا اپنے دین کے اوپر کوئی شک ہے معاذ اللہ، یا ہمارے قرآن کے اوپر ہمیں کوئی شک ہے، یا معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی ذات پر معاذ اللہ کوئی شک ہے، کہتے ایسی کوئی ہرگز بات نہیں ہے، میں تو تمہارے پاس اس لیے آتا ہوں کہ جس وقت تم تورات پڑھتے ہو اور اس تورات کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور اسلام کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ جب تم ذکر کرتے ہو تو میں وہ ذکر سنتا ہوں تو میرا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ اپنے تو اپنے بیان کرتے ہی ہیں، لیکن جب کسی غیر کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں اپنوں کے تو اس میں ایمان کی مضبوطی اور ہوتی ہے۔ رہی بات جو تم نے مجھے کہا کہ عمر بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، تو یہ تمہاری بات غلط ہے، عمر کبھی بھی یہودیوں سے پیار نہیں کر سکتا کہ جو یہودی میرے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے۔ کہتے ہیں پھر بات کیا ہوئی، اس یہودی نے، ایک یہودی جو ان کا بڑا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم تمہارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں جتنی بھی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو جبریل ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، جبکہ جبریل ہمارے دشمن ہیں اور وہ تمہارے نبی علیہ السلام کے دوست ہیں، چونکہ سرکار کے دوست ہے حضرت جبریل علیہ السلام اور وہی لے کر آپ ہی آتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ لفظ بولے کہ جبریل ہماری راز کی باتیں تمہارے نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جبریل معاذ اللہ اچھے نہیں لگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو پھر تمہارا میکائیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میکائیل ہمیں بڑے پسند ہیں،
کہا اس لیے کہ میکائیل بارش کو نازل کرتے ہیں اور بارش رحمت ہوتی ہے، ہمیں بڑا ہی ان سے پیار ہے، اور وہ ہماری جو راز کی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی تمہارے نبی علیہ السلام کو بتاتے نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر ہم جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جبکہ جبریل جو ہے وہ تمہارے نبی کا دوست ہے۔ ہم جبریل کے دشمن ہونے کی وجہ سے ہم تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ میکائیل ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو اپنا دوست رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ رحمت کی بارش لاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، حضرت عمر کہنے لگے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک جبریل کا مقام اور حضرت میکائیل کا مقام کیسا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہودیوں نے جواب دیا کہ جبریل رب کے دائیں طرف رہتے ہیں اور میکائیل رب کے بائیں طرف رہتے ہیں، یعنی جیسی بھی اس کے شان کے لائق ہے۔ یہ جو اردو جملے بولے تو حضرت عمر کہنے لگے بے وقوف ہو، ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ جبریل کو رب کا بڑا قرب ہے اور جبریل جو ہے وہ رب کے بڑے قرب میں رہتے ہیں، اور دوسری طرف تم جبریل کو اپنا دشمن کہتے ہو۔ تمہاری اس بے وقوفی کی کیا حیثیت ہے کہ میکائیل جو ہے وہ رب کے بائیں طرف جیسے بھی اس کی شان شان ہے اور جبریل دائیں طرف جیسے بھی اس کی شان شان ہے، یعنی دونوں کا قرب جو ہے وہ ایک ہے، تو تم دونوں میں سے ایک یعنی دونوں رب کے بندے ہیں اور ایک کو تم دشمن رکھتے ہو اور ایک کو تم دوست رکھتے ہو۔ کہتے ہیں جس وقت یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ جملہ بولا، فرمانے لگے جو بندہ میکائیل کا دشمن ہے وہ جبریل کا بھی دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے وہ نبی علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے وہ سارے ملائکہ کا دشمن ہے، اور جو سارے ملائکہ کا دشمن ہے وہ رب کا بھی دشمن ہے۔ کہتے ہیں ابھی یہ لفظ بولے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ابھی رستے میں تھے، تو جو لفظ حضرت عمر وہاں پر بول کر آئے تھے یہودیوں کے بارے میں، اسی لفظوں کے اوپر رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا۔ اب وہ قرآن کی آیت کیا تھی؟ وہاں جملہ یہ بولا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے۔ تو رب نے قرآن کی آیت نازل کی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا من کان عدوا للہ، فرمایا جو دشمن ہے رب کا، وملائکتی، اور جو اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسولہ، اور جو اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل، اور جو جبریل کا دشمن ہے، ومیکائیل، ومیکال، اور جو میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، فرمایا تو اللہ دشمن ہے سارے کافروں کا، یعنی جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے اللہ ان کا دشمن ہے، جو رسولوں کا، نبیوں کا، فرشتوں کا دشمن ہے رب تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ تو جو لفظ حضرت عمر فاروق نے بولے تھے یہودیوں کے معاملے میں، اللہ کریم نے اسی زبان کے اوپر نکلے ہوئے جو لفظ تھے اسی کے مطابق رب نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا تھا۔ یہ ہے شان آپ کی۔ اور پھر بلکہ آگے یہ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ازالۃ الخفا کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کو پردے میں رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس فاسق لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے پاس فاجر لوگ بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اپنی خواتین کو کہیں کہ وہ پردے کے اندر رہیں۔ کہتے ابھی یہ لفظ بولے تھے تو اسی وقت رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا جب ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی اس کا دوسرے لفظوں میں ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام جو حضرت عمر نے پردے کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، عمر جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یعنی رات کا وقت تھا عشاء کی نماز کا، صحابہ کرام علی مرضوان کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ آیت جو ہے وہ جب لوگوں کو پڑھ کر سنائی تو
تو اس وقت خواتین بھی مسجد میں سب سے آخری صف ان کی ہوتی تھی، تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی، کہتے پہلے یعنی بے پردہ، چہرے کے اوپر پردہ نہیں ہوتا تھا، جب وہ پڑھنے کے لیے نماز فجر کے لیے آئی تو کہتے ہم نے ہر عورت جو سرکار کی صحابیات تھی ان کے سر کے اوپر کالا دوپٹہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے تو فرمایا حضرت عمر وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رب نے حق کو حق کیا، باطل کو باطل کر دیا، اور سرکار نے اس لیے وجہ سے فرمایا تھا کہ عمر جب تم جاؤ گے تو اسلام جو ہے وہ روئے گا۔ اور پھر ایسا ہوا